السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. معزز سامعین اور حاضرین جمعہ، نوجوانوں، بزرگوں اور عزیزوں، میں نے آج کا یہ خطبہ جمعہ پیش کرنے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے انسانیت کی ایک اعلیٰ شناخت، انسانیت کی ایک عظیم پہچان، ایثار۔ انسانیت کہتے ہیں انسان کی زندگی گزارنا، اور ایثار کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو فوقیت دینا، برتری دینا، ترجیح دینا، اور اپنی ضرورت کے مقابلے میں دوسری کی ضرورت کو زیادہ اہمیت۔ انسانوں کے اندر، مسلمان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، عام انسانوں کے اندر، عام لوگوں کے اندر اگر انسانیت عام ہو جائے، انسانوں کے اندر اگر انسانیت آ جائے، تو آج دنیا میں، پوری دنیا میں اور دنیا کے ہر ملک میں اور ہر ملک کے ہر اسٹیٹ میں اور ہر اسٹیٹ کے ہر ضلع میں اور اسی طرح سے قریب آتے جائیے، ہر گاؤں میں، ہر قریہ میں، ہر محلہ میں، ہر شہر میں، ہر قصبہ میں، جو آج آپسی تناؤ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بناؤ نہیں ہے،
اگر انسانیت عام ہو جائے تو یہ چیز ختم ہو جائے، اور تمام چیزوں میں سب سے اولین چیز انسانیت پہ بڑھ کر کے کوئی چیز، اور اسی لیے میں نے یہ موضوع اختیار کیا کہ اگر ہم اپنے اندر انسانیت پیدا کر لیں اور دوسروں کو ترجیح دینے لگے تو معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے وہ بگاڑ ختم انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، انسانیت کی شناخت اور پہچان کے لیے ڈھیر ساری چیزیں ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم پہچان اور شناخت یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرے، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینے لگے، اور اگر ایسا کرنے میں آدمی کامیاب ہو جاتا ہے تو قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی بڑی تعریف کی۔ قرآن کی تعریف کرتے ہوئے، ایسے لوگوں کی مدح سرائی کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ لوگ کتنے اچھے ہوں گے، کتنے شاندار ہوں گے جو لوگ اپنی ضرورتوں پر دوسرے کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن کہتا ہے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ اس چیز کی ضرورت ان کو خود لائی۔ ایک آدمی چائے پینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک آدمی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے کھانا منگواتا ہے، ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے اپنے پیر کو کھولتا ہے، کھانا نکالتا ہے، کاغذ پھیلاتا ہے، پیپر بچھاتا ہے اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی ادھر سے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، مانگنے والے نے کبھی یہ نہیں زبان سے ادا کیا ہوگا کہ اے ہندو بھائی آپ دے دیں، اے مسلم بھائی آپ دے دیں، کہے گا اے اللہ کے بندے، اللہ کے واسطے، بھگوان کے واسطے کچھ مجھے بھی دے دیجیے، مجھے کئی دن سے بھوک لگی، خود کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے اور ایک آدمی آپ کے ہاتھ سامنے آپ ہے، ضرورت ہے خود کو کھانے کی، لیکن ایسے موقع پر وہ دوسرے کو کھلا دیتا ہے، بھوکا رہ گیا دوسرے کو کھلا دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ آدمی بڑا اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے، وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، اور جس سماج اور معاشرے کے اندر ایسا انسان جنم لے لیتا ہے تو وہ معاشرہ سدھر جاتا ہے۔ لیکن آج معاملہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھرے، ہم کھان کی زندگی گزاریں، اور ہمارے دوسرے رشتے دار ہیں، ہمارے محلے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھوکے کی زندگی گزاریں، مصیبت کی زندگی گزاریں، ان کی بے کسی کو، ان کی مجبوری کو، ان کی پریشان حالی کو دیکھ کر کے آدمی خوش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم اگر ایک مومن یا مسلمان ایک انسان کو کھانا کھلا دیں گے، اگر ان کی ضرورت کو آپ اپنی ضرورت پر ترجیح دیں گے تو کتنا بڑا درجہ ہو سکتا ہے۔ مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ ایک آدمی ایک جانور کو پانی پلاتا ہے اور جنت پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے اس لیے نہیں کہ دنیا میں کوئی مستی کرے، بلکہ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آخرت میں دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک
ایک آدمی ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک کنواں نظر آیا، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، ڈول اور بالٹی وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ آدمی اپنا سامان اوپر رکھتا ہے اور نیچے کنویں میں اتر جاتا ہے اور لب سے اٹھا کر کے وہ آدمی پانی پی لیتا ہے، اور جب کنویں سے اٹھتا ہے اوپر، مسلم کی روایت ہے کہ جب وہ آدمی اٹھتا ہے اوپر تو دیکھتا ہے کہ ایک پیاسا کتا تر مٹی کو چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ کبھی کسی کو پیاس لگی ہو تو اندازہ کرتے دیکھ سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اسی لیے آتا ہے کہ 11 مہینے جو موج مستی کی زندگی گزرتی ہے، ذرا ایک مہینہ پیاسا رہ کر کے دیکھ لے، بھوکھا رہ کر کے دیکھ لے، تاکہ اس کے دل میں احساس ہو کہ جس کو رب ذوالجلال نے تندرستی سے نوازا ہے، غریب آدمی ہے، محتاج آدمی ہے، بے کس آدمی ہے، مجبور آدمی ہے، لاچار آدمی ہے، بیوہ عورت ہے، یتیم بچہ ہے، مخلوق العالی زندگی گزارنے والا ہے، وہ 11 مہینے کی زندگی کیسے گزارے؟ وہ آدمی جب اوپر آتا ہے دیکھتا ہے کہ کتا پیاس کے مارے زبان نکالے ہوا ہے، زبان نکل گئی اور تر مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ وہ آدمی دائیں بائیں تاکتا ہے، کوئی چارہ نہیں چلتا، جوتی اپنی زبان میں دیتا ہے، جوتی کہ پتہ ہے جو پوچھیے گا تو لائیے گا ہاتھ ایسے کیسے؟ آپ یہ کہیے گا جوتی لے کر کے وہ کنواں میں اترتا ہے، جوتی میں پانی بھرتا ہے اور جوتی کو منہ سے لگاتا ہے اور پانی لے کر کے اوپر اٹھتا ہے اور کتے کو آدمی پانی پلا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ آدمی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا کون سا کام، آپ کی کون سی ادا، آپ کی کون سی حرکت، آپ کی زندگی کا کون سا عمل، آپ کی کون سی عبادت رب ذوالجلال کو بھا جائے، کہا نہیں جاتا۔ اسی لیے بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جہنم میں قدم رکھنے ہی والا ہوتا ہے، ایک آدمی جہنم میں قدم رکھنے ہی والا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ غلط کام کیا، ہمیشہ غلط کام کیا، اب آخری ٹائم ہونے والا ہے، اب وہ جہنم میں جائے گا مرنے کے بعد۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر وہ ایک اچھا کام کر لے جاتا ہے، رب ذوالجلال کو وہ کام آ جاتا ہے، کہتا بندے جاؤ میں نے تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف۔ اور ایک آدمی اس کے اپوزٹ بخاری کی اسی حدیث میں بتایا گیا کہ ایک آدمی جنت میں پہنچنے والا ہوتا ہے، اب دروازہ جنت کا کھٹکھٹانے والا ہوتا ہے، کیا جنت کے داروں میں ایک گیٹ مین اور گیٹ کیپر ایک جنتی آیا ہوا ہے، دروازہ کھولو میں اندر جانے والا ہوں، میں نے پوری زندگی اچھے کام کیے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ اس آدمی سے آخری وقت میں ایسا کوئی کام ہو جاتا ہے جو کام تمام اچھے کاموں پر پانی پھیر دیتا ہے، وہ آدمی جنت میں چلا جاتا ہے۔ بخاری کی وہ آدمی دیکھیے ایک کتے کو پانی پلا دیا، جنت میں چلا گیا۔ آپ چل رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی کو 1 روپیہ کما دیا، ہاتھ میں لے لیا، اتنی بڑی دعا دیتا ہے، اتنی بڑی دعا دیتا ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال آپ کی بھلا کرے، رب ذوالجلال آپ کی نوجوانی میں برکت عطا فرمائے، آپ کی تجارت میں برکت عطا فرمائے، آپ کی جائیداد میں برکت عطا فرمائے، آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ یہ دعا دے کر کے وہ آدمی چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک عورت بھیک مانگنے والی ایک عورت آتی ہے، بیوہ عورت آتی ہے اور اس کے ساتھ 2 بچے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے دینے کے لیے ایک کھجور نکلتی ہے، گھر میں کچھ اور نہیں، صرف 2 کھجور ہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے کہ ہم نے دادا کے لیے رکھا ہے، ہم نے اپنی ماں کے لیے رکھا ہے، باپ کے لیے رکھا ہے، میرا بیٹا اسکول گیا ہوا ہے اس کے لیے رکھا ہے۔ ازواج مطہرات کے گھر سے ایک کھجور نکلتی ہے، وہ خاتون کو وہ کھجور دی جاتی ہے، وہ کھجور توڑتی ہے 2 حصے میں،
ایک بچی کو بڑھا دیتی ہے اور دوسری کھجور کا ٹکڑا دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو بڑھا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ منظر دیکھتی ہے، رحم آتا ہے دل کے اندر جاتی ہے اور لے کر کے دوسری کھجور بھی آتی ہے اور اس کھجور کو بھی دے دیا. وہ خاتون جو بھی مانگنے کے لیے آئی ہوئی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے منہ میں کھجور ڈالنا شروع کیا کہ دونوں بچیوں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ نہیں وہ کھجور بھی ہمیں چاہیے. ہم اور آج بولتے تو کیا ہوتا، گھر میں کچھ نہیں، مائی عائشہ نے دونوں کھجوریں دی. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتلاتی ہیں کہ اللہ کے رسول معاملہ یہ ہے، ایسا ہوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سنو، وہ خاتون جو دو بچیوں کی پرورش کر رہی تھی، دونوں کی کو پال پوس رہی تھی اور بچیوں کے لیے وہ تمہارے دروازے پر آئی ہوئی تھی، یاد رکھو تم نے جو دیا اس نے منہ میں ڈال کر کے نہیں اپنی بچیوں کو کھلایا. اور یہ بچیاں یاد رکھو کل قیامت کے دن اس خاتون کے لیے جہنم کی آڑ بنیں گی، آڑ. ماں کو جہنم میں جانے سے یہ بچیاں بچائیں گی. اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بات آ گئی ہے تو بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کی چھوٹی چھوٹی بچیاں انتقال کر جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جائیں، اور اگر صبر سے آدمی کام لے، صبر سے آدمی کام لے، وہ بچے چونکہ گناہ نہیں کیے تھے، بچیاں گناہ نہیں کی تھی، جنت میں جانے کے لیے ان بچیوں کو کہا جائے گا آئیے آئیے جنت میں جائیے. وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وہ بچے اور بچیاں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، ہم اپنے ابا اور اماں کا انتظار کر رہے ہیں. آج دیکھیے گا محلوں میں رونے دھونے کا معاملہ ہوتا ہے، کیا نہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں صبر و صبر سے کام لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، لے لیا. اگر ایسا کر لیا شریعت کے مطابق، آپ نے اس وقت عمل کر لیا، تو فرماتے ہیں کہ وہ بچے رک جائیں گے، کہیں گے ہمیں جنت میں اس وقت تک نہیں جانا ہے جب تک کہ ہمیں اپنے والدین کو یہاں پہنچانا دیا. ساتھ لے کر کے لو، کتنا خوش نصیب آدمی. میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ آدمی اچھے ہوتے ہیں، وہ انسان اچھے ہوتے ہیں، وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو اپنی ضرورتوں پر دوسری کی ضرورتوں کو ترجیح دیں. صحابہ کرام جہاد کر رہے ہیں، اسلام کی اشاعت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. جنگ یرموک کا واقعہ ہے، بڑا عبرتناک واقعہ. جنگ میں کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، کسی کی گردن کٹی ہوئی ہے، جس میں کسی کے بھالے لگے ہوئے ہیں، برچھے لگے ہوئے ہیں، تلوار لگی ہوئی ہے، تلوار کی ضربیں لگی ہوئی ہیں، انسان کٹا ہوا ہے، پانی پانی کی آواز لگا رہا ہے. کیا یہ تفسیر میں تکلیف ہوئیے گا؟ اور میں آیت کریمہ تلاوت کر رہا ہوں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تفسیر اٹھائیے گا. لکھتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہ وہاں ایک آدمی کٹا ہوا ہے، پانی پانی کی آواز لگا رہا ہے. دوسرا آدمی پانی لے کر کے جب وہاں پہنچا کہ ذرا اپنے بھائی کو پانی پلا دوں، ادھر سے آواز آتی ہے ہاتھ کٹا ہوا ہے، گردن کٹی ہوئی ہے، جان جا رہی ہے، پانی پانی. اے مومنو، ہم لوگ چھوڑا رام کی زندگی گزارتے ہیں جس میں کبھی خراج تک نہیں آئی. موٹر سائیکل سے گرے ہو کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، چھت سے گرے ہو کی بات نہیں کر رہا ہوں. اسلام کی خاطر
قرآن کی خاطر، حدیث کی خاطر، شریعت کی خاطر، امہات المومنین کی خاطر، رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی خاطر کبھی ہماری جسموں سے ایک قطرہ خون بھی گرا ہے؟ ذرا اندازہ کریں، جانتے رہے اسلام پھیلے دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، جانتے ہیں۔ ادھر سے آواز آتی ہے پانی، جس کے پاس پانی کے لیے آدمی گیا ہوا تھا، گلاس میں کھڑانے کیلر میں پانی ہے پلانے کے لیے، ادھر سے جب آواز آئی وہ آدمی کٹا ہوا ہے، آدھی جسم کٹے، اس کے باوجود وہ آواز دے رہا ہے کہ بھائی میرا بھائی پیاسا ہے، اس کی جان جا رہی ہے، مجھ سے پہلے اس کو پانی پلا دیجیے۔ پانی پلا، شادی بیاہ میں ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، جہیز میں پیسہ لیا اور بہترین سے ولیمہ کیا، اور اس کے بعد ہم لوگ وہاں بیٹھنے کے لیے لڑتے ہیں، کس کو پہلے جگہ ملے، کس کو VIP میں جگہ ملے اور کس کو کس کی جگہ ملے۔ ولیمہ آپ اپنی گاڑی کمائی سے کیجیے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ولو بشاۃ، ولیمہ کیجیے، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرنا کی ہوا، لیکن لے کر کے ولیمہ کیا۔ اتنا غریب، اتنا مخلوق الحال، اتنا ضرورت مند، اتنا ہے محتاج، اور دوسرے الفاظ میں کہیے اتنا بے حیا۔ جب بات آئے گی تو اپنی ایمانداری کا چرچا کرے گا، اپنی موٹر سائیکل کا چرچا کرے گا، بینک بیلنس کا چرچا کرے گا، اور جب ولیمے کی بات آئے گی تو جہیز لے کر کے ولیمہ اور اس پر کھانے کے لیے لائے، کھانے کے لیے منہ پھلایا ہوا ہے، ہم کو اس سے نہیں پوچھا، کارڈ دیا ہم کو تو دوسرے نمبر کا کارڈ دیا، ارے کارڈ دیا تو کس پیسے سے کارڈ چھپا رہا ہو، گاڑی میں بیٹھنے کے لیے VIP بنا ہوا، ایک ہفتہ سے کپڑا کھول کر کے کلیچ لگا کر کے رکھے ہوا، کبھی اپنے گھر میں کھانا بنا کر کے 4 آدمی کو دعوت کر کے کھلاؤ، جا رہے ہو مچ کر کے دوسرے کے سینے پر چڑھ کر کے کھانے کے، پیپسی ہم کو نہیں ملی، کوکا کولا ہم کو نہیں ملا، 10 قسم کا میٹھا ہم کو نہیں ملا، نمکین ہائی کوالٹی کی نہیں، باپ کے لوگ کھایا تھا، ذرا جیب میں لیتے آتا، یہاں 2-4 آدمی کو کھلا دیتا۔ آواز جب وہاں پہنچا، پانی لے کر کے آواز آئی، پانی پانی، وہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی میرے بھائی کو پہلے پانی پلا دیجیے، اس لیے کہ جان جا رہی ہے ان کی، حالانکہ ان کی بھی جان جا رہی تھی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان کے کہنے کے بعد جو آدمی ہاتھ میں بوتل لیا ہوا تھا، پانی لیا ہوا تھا، دوڑتا ہوا اس کونے میں پہنچا، جب وہاں پہنچ رہا تھا، تیسری جگہ سے آواز آ رہی ہے پانی پانی، جان جا رہی ہے، آخری وقت ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، گردن کٹی ہوئی ہے، جسم سے کھوٹ ایسے رس رہا ہے جیسے برسات کا پانی گرتا ہے۔ جب وہاں پانی لے کر کے پہنچا، وہ آدمی کہتا ہے کہ اے میرے بھائی، وہاں میرے بھائی کی جان جا رہی ہے، کہیں میں پانی پی رہا ہوں گا تب تک میرے بھائی کی جان نہ چلی جائے، اس لیے آپ ایسا کیجئے کہ آپ جائیے ان کو پہلے پانی پلا کر جائیے گا، تب مجھے پلائیے گا۔ یہ ایمان پیدا کیجیے گا، جنت سمجھتے ہیں کہ بات کی جائے گی، میری کوئی بہت ہی جگہ نہیں ہے، مار کاٹ کر کے آپس میں مار بھائی۔ وہ آدمی جب وہاں سے پانی لے کر کے تیسرے کے پاس پہنچتا ہے، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب جنگ یرموک میں ایسا واقعہ پیش آیا، جب وہ تیسرے کے پاس پہنچا، آئی رات تک اس نے جان توڑ دی، جان چلی گئی، اس آدمی کی موت ہو گئی، پانی لے کر کے پہنچا بھی نہیں تھا، آدمی نے اٹھایا، گود میں لیا، گلاس لگایا منہ سے، پانی حلق کے نیچے نہیں جا رہا ہے، اس لیے کہ جان چلی گئی، آدمی سولا دیتا ہے، واپس دوڑ کر کے دوسرے کے پاس جاتا ہے، جب اس کو جا کر کے اٹھا کر کے پانی پلاتا ہے، وہ آدمی بھی
جان اللہ رب العالمین کے حوالے کر چکا ہوتا ہے، دوڑ کر کے بعد بھی پہلے شخص کے پاس پہنچتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بھی جان اللہ رب العالمین کے حوالے ہو چکی ہے۔ اللہ دیکھا، تینوں میں سے کوئی پانی نہیں پی سکا، یہ تینوں کے تینوں پیاسی کی حالت میں، پیاس کی حالت میں اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن آخری سانس میں بھی وہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے کہ آپ جائیے اور جا کر کے ان کو پانی پلائیے، ان کو پانی پلائیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، جب بات آ گئی تو ذرا ان تینوں کا منظر بھی سن لیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہوگا کل قیامت کے دن اسی حالت میں میدان حشر میں اٹھے گا، اسی حالت میں حشر میں اٹھے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آدمی کو غسل نہیں دیا جائے گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہو، کل قیامت کے دن شہادت دیتے ہوئے۔ کوئی آدمی تیر کی نشان کو اور تیر کے زخم کو ہاتھ سے دبائے ہوئے ہوگا، خون پھینک رہا ہوگا، ہاتھ سے دبائے ہوئے ہوگا، اور میدان حشر میں پہنچے گا، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، خون بہ رہا ہوگا، اور میدان حشر میں اٹھے گا اور دکھائے گا رب الجلال کی اللہ کی راہ میں جان دینے والے لوگ ہیں، شہادت پانے والے لوگ ہیں۔ اور جو آدمی دوسرے کام چرا کر کے غلط طریقے سے کھاتا ہے، کہاں ہوگا؟ وہ کہاں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کے درجے کو اتنا بلند کیا ہے کہ ابھی ان کی روحوں کو چڑیوں کی شکل میں جنت میں ان کی روحیں رکھتی جاتی ہیں، اور جنت میں وہ چڑیوں کی شکل میں جنت میں چلتی ہیں، کھاتی ہیں، گھومتی ہیں۔ میرے بھائی کو یہ درجہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا صحابی ہے۔ ایک آدمی جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، طلب علم کے لیے نکلتا ہے، شریعت کو معلوم کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو پیاس کی زندگی کبھی بھوک کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے، لیکن بتا دیتا ہوں عبرت کے لیے کہ سن 93 یا 94 کا سال تھا جب پڑھنے کے لیے جامعہ اسلامیہ فیض عام گیا، محمدیہ سے پڑھ کر کے ڈالا گئے تھے۔ 1 سال رہا، کسی ایک بھی دن اپنے حصے کا جو کھانا دیتا تھا پیٹ میں، کسی بھی دن بھرا پیٹ کھانا نصیب نہیں ہوا۔ پورا 1 سال بغیر ناشتے کی زندگی گزاری۔ جب آدمی کٹھنائی کی زندگی گزارتا ہے تو رب الجلال کچھ نہ کچھ علم عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں میں حضرت ابو ہریرہ اتنا بڑا اسٹوڈنٹ، اتنا بڑا عالم، حدیثوں کا حافظ، شریعت کا جانکار، قرآن کا محفظ کیسے بن گیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے وہ تجارت کرتے تھے، اور جو مدینہ کے باشندے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ مدینہ کے باشندے کھیتی اور باڑی کا کام کرتے تھے۔ وَأَنَّ وَأَمَّا أَبَا هُرَيْرَةَ، لیکن جہاں تک بہتر ابو ہریرہ کا ہے، فَأَنَا شَبِعٌ بِبَطْنِي، مجھے پیٹ کا کوئی چکر نہیں رہا، بھوک کی زندگی میں نے گزاری، مجھے مکان نہیں بنانا تھا، مجھے جائیداد نہیں بنانی تھی، مجھے کسی دنیاوی ضرورت کی، کسی بھی چیز کی مجھے ضرورت نہیں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا تھا حدیث سے۔ میرے بھائیو، آج جب ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں 4-5 قسم کے ہیں کھانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، سبزیاں ہیں، گوشت کی قسمیں ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں، اسٹینڈرڈ انداز میں کھاتے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3-4 دن سے بھوکے۔ کتنے دن؟ 3-4 دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ کہیں تو کہیں کسے؟ کس کو کہیں کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے؟
مدینے کے چوراہے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی صحابی گزریں گے تو یہی آیت کریمہ ان کے پاس تلاوت کریں گے اور کہیں گے کہ ذرا اس آیت کا مطلب بتا دیجیے. دیکھیے اسٹائل کھانا مانگنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا انسان گزر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو لگتا ہے 4 دن سے ابو ہریرہ بھوکا ہے. حضرت ابوبکر صدیق آ رہے ہیں. کھانا تو مانگنا نہیں ہے لیکن اس آیت کا مفہوم پوچھنا ہے. کہیں سمجھ جائیں گے تو کہیں گے ابو ہریرہ چلیے میرے گھر میں کھانا کھا لیجیے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کیسے ہیں؟ کہا سب ٹھیک ٹھاک ہیں. کہا ایک آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تو میں یہاں بیٹھ گیا چوراہے پہ تاکہ کوئی گزرے گا میں ان سے پوچھوں گا معلوم کروں گا. آیت پڑھیے. کہا پڑھتا ہوں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آیا, مجھے اس کا مفہوم نہیں سمجھ, گزر جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ کیا ہوگا. اتنے میں حضرت عمر پہنچے. حضرت عمر کو سلام کیا. کہا حضرت عمر جیسا انسان چلے آ رہے. جب اللہ کے رسول نے چلنے کا اعلان کیا تھا تو کار کے تمام جائیداد کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا اور آدھی جائیداد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے پہنچا. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عمر بتاؤ آج تم نے جو چندہ لایا ہے بتاؤ بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا اور کیا لے کر کے آئے ہو. حضرت عمر نے کہا تھا رات بھر میاں بیوی مل کر کے تمام جائیداد کو اکٹھا کیا اور 2 حصوں میں بانٹا, آدھا لے کر کے اے اللہ کے رسول آپ کی خدمت میں آیا ہوں. روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر نے دل میں سوچا تھا کہ آج اب حضرت ابوبکر صدیق مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. آدھا لا کر کے ہم لوگ یہ دنیا ادھر سے نکالتے ہیں ادھر بھرتے ہیں, ادھر سے نکالا ادھر بھرا, ادھر سے نکالا ادھر بھرا. نہیں ہے چین مولوی صاحب, چین جنرل میں جا کے خوب اچھے. لن تنالوا البر, قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جنت کبھی بھی جا نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال نہ خرچ کرو گے. حضرت عمر سے پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے عمر میں ایک آیت کا معنی سمجھنے کے لیے. ارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معنی سمجھنے کی ضرورت تھی نہیں, اشارے میں گفتگو کر رہے تھے. کہا عمر مانا سمجھنا. عمر نے کہا بتاؤ کیا پوچھنا ہے. کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ جبریل امین لے کر کے اترے ہیں. قرآن کی آیت ہے, مجھے نہیں معلوم کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. حضرت عمر سوچتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے وہ بھی گزر گئے. اس کے بعد حضرت عثمان آئے, یہی سوال ان سے بھی ہوا. انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا. انہوں نے بھی کہا مجھے نہیں پتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. چاروں خلفاء جو بالترتیب بنے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ چاروں ایک ایک کر کے آتے چلے گئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک سے اس آیت کا معنی مفہوم پوچھا. اشارے میں کھانا کھانے کے لیے اور کھانا کھلانے کے لیے کہا. جب چاروں گزر گئے تو اب کون آ رہے ہیں اب سنیے. رحمت اللہ علیہ خاتم الانبیاء امام المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ رحمت للعالمین چلے آ رہے ہیں, اب میرا معاملہ حل ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے سلام کیا. کہا اللہ کے رسول حضرت ابوبکر گزرے میں نے پوچھا, حضرت عمر گزرے میں نے پوچھا, حضرت عثمان گزرے میں نے پوچھا, حضرت علی گزرے میں نے پوچھا, کسی نے اس آیت کا معنی نہیں
کوئی اس آیت کا معنی اور مفہوم نہیں بتا سکے؟ اللہ کے رسول آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس آیت کا معنی اور مفہوم کیا دل سے 4 دن سے پیاسا کہا پڑھو آیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ مدنی کریم ہاتھ پکڑتے ہیں، اے ابو ہریرہ، اے میرے شاگرد رشید، اے میرے جلیل قدر صحابی، تجھے ساتھ بھی اس آیت کا معنی اور مفہوم نہ سمجھ سکے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں سمجھ گیا کہ کیا کہنا چاہتے ہو، آؤ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آدمی کا انتخاب کیا آخری پیغمبر بنانے کے لیے، عرب کی دھرتی میں بڑا بڑا انسان موجود تھا، بڑے بڑے جغادری قسم کے لوگ موجود تھے، لیکن رب ذوالجلال نے اگر انتخاب کیا تو یہ یتیم بچے کا انتخاب کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اللہ لے کر کے گئے گھر، بیویوں کو کہا کہ کھلانے کے لیے کچھ ہے، یہ میرے صحابی بھوکے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول گھر میں کچھ نہیں ہے، صرف ایک گلاس دودھ ہے، وہی گفٹ میں، ہدیے میں، تحفے میں دوسرے کے یہاں سے آیا۔ جب روٹی بچ جاتی ہے لوگ تحفہ، جب مٹھائی کوئی لا کر کے دیتا ہے سڑنے لگتی ہے تو ہدیہ میں اور تحفہ میں بھیجتے ہو۔ ارے رب ذوالجلال دل دیکھتا ہے، دل، یہ دل کیسا ہے آپ کا؟ ارے ہدیہ بھیجیے، تحابو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بڑھ چڑھ کر کے ہدیہ پیش کیا کرو اور محبت کو بٹورا کرو، لوٹا کرو، محبت کو عام کیا کرو۔ یہ ہدیہ محبت کی چیز ہے، اب لوگوں کو پوچھ رہے اپنا پیٹ بھرنا چاہیے، یہ ہدیہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک گلاس دودھ ہے اللہ کے رسول، وہ آیا ہے ہدیہ میں، کہا لاؤ۔ حضرت عائشہ نے پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور مسجد نبوی کے پاس جو یونیورسٹی ہے، اسلامک یونیورسٹی ہے، صفہ جو قائم ہے، ہمارے قریب صحابہ، مہاجر صحابہ، ہمارے دور دراز سے آئے ہوئے صحابہ جو وہاں بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے علم حاصل کرنے کے لیے، کوئی قرآن کا مذاکرہ کر رہا ہے، کوئی حدیث کا مذاکرہ کر رہا ہے، جاؤ سبوں کو بلا کر کے لے آؤ۔ ہم مرحال ہوتے سوچتے کہ یار لائے کٹورا دودھ، ایک گلاس دودھ، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اتنا بھوکا، میں تو 20 کٹورا مار دوں، جیسے برات میں رسنا کا پانی 7 گلاس پیتا، رسنا ڈال دیا، تھوڑی سی چینی ڈال دیا، 30 کلر اس کو میں ڈوبتا، کالی کلر چینج کر دیا، کب مار دو، کنواں کا پانی ہے کہاں کا پانی ہے مارے جائے، 8 گلاس 10 گلاس حدیث کلر گر گیا۔ شربت کبھی پینے کی عادت رہی کل وہ حرام کا ملا، ملو بس کلر والا ملو، بس پیو، پی لو، ریکارڈ بنا لو۔ یعنی کہتا میں نے 8 گلاس پیا، پیا، دیکھیے گا بغل والا کہے گا میں نے 10 پیا رپورٹ رکھا، وہ کہتا ہے نہیں میں نے 12 پیا، اب وہ دیکھیے مسکری قائم ہو رہی ہے، حرام پی۔ جیسے پہلے ناشتہ واشتہ کا جب کم چکر ہوتا تھا، شیرین میں تقسیم ہوتی تھی، ادھر سے یہاں پر بنا دیا، اس کے بعد اس وقت بات ہو گیا، بہت ایسا ہوتا ہے، 2 ہاتھ میں لے لیا اور کچھ کھا، 3 آدمی کو ناشتہ نہیں ملا، وہ اس سے کوئی اپنا بھرا خزانہ پورو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، دل میں حدیث میں واقعی میں یہ چیز مذکور نہیں ہے، لیکن دل میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے دل میں لگتا ہوگا کہ اللہ کے رسول، لیکن ایمان اتنا تگڑا ہے، سبوں کو بلا کر کے لایا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ ابھی تمہیں بعد میں پینا ہے، تم نے تمام ساتھیوں کو بلا کر کے لایا، ایک طرف سے پلانا شروع کرو۔ ہم لوگ 2 کوئنٹل گوشت کرتے ہیں تو تب بھی جو ہے نا 10 آدمی کو گھٹ دیا جاتا ہے، کیوں؟
سوچو کیوں گھٹتا ہے، سوچو۔ آج تک کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ ہمارے یہاں سود پار ہو گیا، کوئی ادھر روس کر کے چلا گیا کہ ہم کو بنا سیلے ہوئے چاول دے دیا، پوری نہیں سلی تھی، پانی پہ پانی شوربا میں ڈالے جا رہا ہے۔ یہ سب منظر ہوتا ہے، غلط کرو گے۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے بلوایا، ایک طرف سے دودھ پلانا، حضرت ابو ہریرہ نے شروع، تمام نے دودھ پیا، ایک ہی گلاس دودھ تمام نے پیا۔ آخر میں مدنی کریم فرماتے ہیں، رحمت للعالمین فرماتے ہیں، سبوں نے پی لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول، کہتے ہیں آپ پی لیا۔ اللہ کے رسول نے ابھی شروع نہیں کیا، دیکھ رہے ہیں رحمت للعالمین۔ پہلے ہم لوگ پہلے کہ ہم پہلے ہمیں پہلے ملنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ کہہ کر کے منہ لگاتے ہیں۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں کہ افطار کرتے وقت دعا بھی آتی رہتی ہے، بھوک بھی اتنی لگتی ہے۔ ارے بسم اللہ کیے بغیر کھانا کھاتے ہو شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ کہیں اگر نظر نہیں آتا ہے، موبائل تو وائرس کیسے بھولتا ہے، وہ کدھر نظر آیا، کدھر سے آیا وائرس، اسی طرح شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیے، رب الجلال برکت عطا فرمائے گا۔ سامنے سکھائیے، آداب ہیں اسلام میں، ایک ایک لمحے کے متعلق شریعت نے تفصیل سے بتا دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پینا شروع کیا، میں نے سوچا کہ اب اتنے ہی پیوں، اللہ کے رسول کہیں سوچے اتنا پیا، تو کہتے ہیں کہ میں نے زبان سے ہٹایا، اللہ کے رسول کا اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کا حکم تھا، پھر میں نے گلاس منہ سے لگایا، پھر پینا شروع کیا۔ اللہ کے رسول نے میں نے کہا کہ لیا، میں پی لیا، میرا پیٹ بھر گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں ابا ہریرہ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا حکم تھا، میں نے پھر گلاس کو منہ سے لگایا، پھر پیا۔ اس کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ بھر گیا، اب پیا نہیں جاتا۔ میرے بھائی کو دیکھا ہم نے دودھ جیسے بچا رہا۔ اللہ رب العالمین برکت عطا فرمانے والا ہے۔ ہم کہاں کس کام کو کیسے کریں اور کس طریقے سے کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بعد میں نیک ارادے سے کام کرو گے، رب ذوالجلال برکت عطا فرمائے گا۔ ہم اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں، بیواؤں کی ضرورت پوری کریں، بے کسوں کی ضرورت پوری کریں۔ اسی لیے میں نے ربیع الاول کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری تھی اور غار حرا سے واپس آئے تھے اور انہوں نے کہا بیوی میرا جسم لگتا ہے پھٹ جائے گا اور میں مر جاؤں گا، تو بیوی نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول یعنی محمد، اس وقت تو خبر نہیں تھی، اے محمد ارے آپ کو کیسے ضائع کرے گا، آپ دوسروں کو، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ محتاجوں کے کام آتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں، آپ بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلا ہرگز نہیں، ایسے انسان کو رب ذوالجلال کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور میں نے آج کا موضوع بنایا کہ انسانیت کی یہ پہچان ہے۔ آدمی کے اندر انسانیت ہو تو وہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورتوں کو ترجیح دے گا۔ جس کو جنت کی خواہش ہو، جس کو جہنم سے بچنے کی چاہت ہو، ایسے آدمی اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورتوں کو ترجیح دے گا، ورنہ آدمی جیسے چاہے زندگی گزاری اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن ہمارا اور